السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ کشمیر کی مسلمانوں سے پہلے کون کون سے مذہب کے حکمرانوں نے حکومت کی، اور کیسے شاہ میر جو کہ لوہارا خاندان یا لوہارا خاندان کی حکومت جو کشمیر پہ تھی اور وہ ہندو خاندان تھا، وہاں ایک معمولی منسٹر ہوتا تھا، اور کیسے ہی روز ٹو پاور آہستہ آہستہ اس نے اپنا اثر بڑھایا اور ایونچولی کوٹا رانی کو ہرا کے وہ کشمیر کا بادشاہ بن گیا۔ اپنے آپ کو وہ شمس الدین، سلطان شمس الدین کہلاتا تھا، اور بڑا زبردست جنرل اور ایڈمنسٹریٹر تھا شاہ میر۔ شاہ میر نے اپنے دور حکومت میں دو میجر جنگیں بھی لڑی، جس میں ایک جنگ اس نے ایک علاقہ ہے کاشگر، آپ یہ سمجھ لیں افغانستان اور چائنا کے بارڈر کے اوپر ایک علاقہ ہے، اور وہاں سے ایک بہت بڑی آرمی نے کشمیر پہ حملہ کیا، اور وہ شاہ میر کی آرمی سے بڑی بھی تھی، اس کا وسائل بھی زیادہ تھے، ایک تجربہ بھی زیادہ تھا، لیکن شاہ میر کی قابلیت کی وجہ سے نہ صرف شاہ میر وہ جنگ جیتا، بلکہ اس نے ان کے علاقے کچھ کیپچر بھی کر لیے، جس میں بلتستان اور لداخ آتا ہے۔ اس کے بعد شاہ میر کے کوئی معاملات خراب ہوئے فیروز شاہ تغلق کے ساتھ۔ تغلق دلی سلطنت کا بادشاہ تھا، اور شاہ میر کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی دریائے ستلج کے پاس، اور شاہ میر نے وہ جنگ بھی جیتی، اور اس جنگ کے نتیجے میں جو پنجاب کا پورا علاقہ ہے وہ بھی شاہ میر نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ شاہ میر کے بعد جو تقریباً ٹوٹل 20 حکمران شاہ میر خاندان کے آئے، جنہوں نے حکومت کی کشمیر پہ، اور تقریباً 250 سالوں کی حکومت رہی۔ لیکن شاہ میر کے بعد جو سب سے زیادہ قابل ذکر بادشاہ رہا ہے یا سلطان رہا ہے کشمیر کا شاہ میر خاندان سے، اس کا نام تھا زین العابدین۔ زین العابدین ایک ریولوشنری لیڈر تھا، اس نے بڑی ریولوشن لایا، بڑی ترقی کی کشمیر کے اندر، کینال سسٹم انٹروڈیوس کیا، ایگریکلچر بڑھائی۔ اس کے دور میں پہلی بار کشمیر خود کفیل ہو گیا اپنے کھانے کے لیے، اس کو باہر سے کھانا نہیں منگوانا پڑتا تھا، اور چاول خاص طور پہ کشمیر میں بہت زیادہ اگنے لگا۔ اور کئی لوگوں کو پتہ ہوگا شاید کہ یہ جو باقر خانی اور یہ جو دال چاول ہم کھاتے ہیں، یہ اسی علاقے کی، یعنی کہ جو ہمارے باؤ اجداد کا علاقہ تھا، یہ وہاں کھائے جاتے تھے، وہاں سے یہ ساری ڈشز پاکستان اور انڈیا میں آگے آئی تھی۔ بہرحال تو اس دور میں بہت ترقی ہوئی، اور ہندوؤں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ تھا زین العابدین کا۔ ہندوؤں کے کچھ ٹیمپل اس نے مندر بنوا کے دیے، اپنی جیب سے بنوا کے دیے، اور شال انڈسٹری جو بڑی مشہور کشمیر کی شال انڈسٹری تھی، وہ انڈسٹری بھی اسی نے شروع کی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک لنگر لگایا سری نگر کے پاس رنواڑی نامی علاقے پہ، اور وہاں لوگوں کو فری کھانا ملتا تھا، یعنی کہ بڑے اس طرح کے اس نے کام کیے، اور لوگ اس سے بڑا خوش تھے۔ شاہ میر خاندان کی حکومت 1540 میں ختم ہوئی مرزا محمد حیدر دگلت کے ہاتھوں۔ محمد حیدر دگلت ازبیکستان ایریا سے آیا ہوا تھا، ایک جنرل تھا، بڑا مضبوط لیڈر تھا، اور وہ جو اس وقت کا جو بادشاہ بابر تھا مغل خاندان کا، اس کا کزن بھی تھا۔ اس نے کشمیر کے اوپر حملہ کیا اور کشمیر کا وہ بادشاہ بن گیا۔ دگلت ایک یہ سمجھے کہ تھوڑا سنیوں کی طرف اس کا رجحان زیادہ تھا، اور اس کی بڑی سخت اس نے اینٹی شیعہ پالیسی انٹروڈیوس کی کشمیر کے اندر، جس کی وجہ سے کشمیر میں انریسٹ پیدا ہو گیا، اور جو بلتستان کا ایریا ہے، بلتستان، حلزہ، گلگت، اس بیلٹ میں ایک چک خاندان ہوتا تھا جو شیعہ خاندان تھا، اور اس کی وجہ سے، اس کی زیادتی کی وجہ سے دگلت کی چک خاندان کے بیچ میں ایک انریسٹ پیدا ہوا۔ جو چک قبیلے تھے سارے، انہوں نے مل کے ان کا ایک علی شاہ چک نامی ایک جنرل تھا جس کو اپنا لیڈر بنایا، اور علی شاہ چک نے دگلت کی حکومت گرا دی۔ اس دور میں ایک بڑی مشہور واقعہ یہ ہوا کہ ابھی مرزا حیدر دگلت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اور علی شاہ چک جو کہ بہت زبردست ملٹری لیڈر تھا، وہ کھلے دربار میں آیا، اور اس نے دگلت کے سر سے تاج اتار کے اوپن کورٹ کے اندر، وہ پورے مجمع کے بیچ میں اس کے سر سے تاج اتار کے اپنے بھائی کے سر پہ پہنا دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کشمیر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ چکس کی حکومت کشمیر میں 1551 میں شروع ہوئی، اور ان کی پالیسی جیسے میں نے بتایا کہ دگلت کی اینٹی شیعہ پالیسی تھی، چکس کی اس سے الٹ تھی، وہ دوسری ایکسٹریم پہ تھے، ان کی پالیسی تھوڑی اینٹی سنی تھی۔ اب چکس نے تقریباً 35 سال حکومت کی کشمیر پہ، اور اگین تھوڑی سی جو کیوس کریٹ ہوا تھا مسلم سنی کا اس دور میں، وہ چکس کی حکومت میں بھی چلتا رہا، لیکن اب شیعہ کو فیور مل رہی تھی بجائے اس کے کہ سنیوں کو ملے۔
اس دور میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چکس بڑے زبردست لیڈر ہوتے تھے، بڑے زبردست لڑاکے لوگ تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن ان کا ہر فوجی بڑا مضبوط اور زبردست لڑنے والا ہوتا تھا۔ تو 2 بار کشمیر پہ چکس کی حکومت میں بابر بادشاہ اور ہمایوں بادشاہ، جو مغلوں کا دوسرا بادشاہ تھا ہمایوں، ان دونوں نے 2 اٹیمپٹس کیے تھے کشمیر پہ قبضہ کرنے کے لیے، لیکن وہ اس پہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے چکس کی وجہ سے۔ لیکن اس کے بعد ایک شیخ محمد صوفی نامی ایک اسکالر تھے سنی، وہ باقاعدہ اکبر کے دربار میں گئے۔ اکبر جیسے آپ کو پتا ہے مغلوں کا تیسرا بادشاہ تھا، وہ ان کے دربار میں گئے اور ان کو جا کے کہا کہ جو کشمیر ہے اس پہ ظاہری بات ہے ان کے مطابق بڑا ظلم کر رہے تھے چکس، اور آپ کشمیر پہ آ کے قبضہ کریں اور اس کو ہمیں آزاد کروائیں۔ اس اپیل کے اگینسٹ دوبارہ بادشاہ اکبر نے حملہ کیا اور کشمیر کے بیچ میں سے بھی سپورٹ ملی اس کو، اور اس طرح چکس کی حکومت صرف 35 سال کے بعد کشمیر سے ختم ہو گئی۔ اس پوائنٹ پہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چکس وہ آخری خاندان تھا جو کشمیر کا نیٹو تھا، جو کشمیری خاندان جس کی کشمیر پہ حکومت رہی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جو پہلا خاندان کشمیری وہ کارکوت خاندان تھا، ہندو خاندان تھا جس نے کشمیر پہ حکومت کی اور کشمیری بھی تھے وہ۔ اسی طرح یہ آخری خاندان تھا جو کشمیری بھی تھے اور انہوں نے کشمیر پہ حکومت کی۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگوں نے حکومت کی وہ کشمیر کے باہر سے آئے ہوئے تھے، اور چکس کے بعد حکومت شروع ہو جاتی ہے مغلز کی۔ مغلوں نے تقریباً 1586 میں کشمیر میں حکومت شروع کی، اور یہ تقریباً 164 سال مغل خاندان نے پورے نے کشمیر پہ حکومت کی۔ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مغل صرف کشمیر تک نہیں رکے تھے بلکہ پورے ہندوستان پہ انہوں نے حکومت کی تھی، اور اگر سچ کہا جائے تو مغلوں کی نظر میں کشمیر کوئی اتنا اہمیت کا حامل نہیں تھا، وہ زیادہ فوکسڈ انڈیا پہ ہی ہوتے تھے۔ کشمیر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کشمیر فتح کرنے والا جو مغل بادشاہ تھا اکبر، وہ پوری زندگی میں اپنی صرف 3 بار کشمیر آیا تھا، اور جب تیسری بار بھی آیا تھا تو یہ لداخ اور گلگت بلتستان کا ایریا کیپچر کرنے کے لیے آیا تھا۔ یعنی ان کا ٹوٹل فوکس ہوتا تھا یا تو ایریا کیپچر کرنے پہ کہ اپنی سلطنت ہم بڑی کریں، یا ان کا فوکس ہوتا تھا اگر کشمیر کی بات صرف کریں تو کچھ انہوں نے قلعے بنائے تھے اور کچھ باغ بنائے تھے۔ اس کے علاوہ کشمیر کی ظاہری بات ہے ایک بڑی سلطنت تھی مغلوں کی، کشمیر کی اکانومی بھی بہتر تھی مغلوں کے دور میں، اور ان کے سارے معاملات کشمیریوں کے بہتر تھے، ٹیکس بھی کافی کم ہوتا تھا، لوگ خوشحال تھے۔ لیکن اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو چونکہ مغلوں کا فوکس ہی انڈیا پہ ہوتا تھا، کشمیر پہ انہوں نے اتنا کام شام خاص اس لحاظ سے کیا نہیں تھا۔ لیکن کشمیر کی بات تو نہیں، لیکن مغلوں نے 2 چیزیں ایسے کی جس سے بعد میں کشمیری خاص طور پر مسلمانوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سکھزم ہے، سکھ مذہب میں ان کے بیسکلی 10 گروز تھے، یعنی کہ پہلے گرو نانک جی آپ کو پتہ ہے ان کے جو بانی ہیں ان کے مذہب کے، ان کے ٹوٹل 10 گرو تھے، اور جو 11واں گرو تھے وہ بیسکلی 10ویں گرو نے ان کی جو کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب، اس کو انہوں نے 11ویں گرو کا درجہ دے دیا تھا، اور اس کے بعد گروز کا سلسلہ سکھزم میں ختم ہو گیا تھا، اور خالصہ بھی اس کے بعد ہی انٹروڈیوس ہوا تھا، جو 10ویں گرو تھے انہوں نے کیا تھا۔ اب مغل دور میں 1660 میں جو 5ویں گرو تھے ان کا نام تھا گرو ارجن۔ گرو ارجن کو جو اس وقت کے بادشاہ تھے جہانگیر، انہوں نے زندہ جلا دیا تھا۔ اب اس کی ظاہری بات ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن چونکہ یہ کشمیر سے ریلیونٹ ویڈیو ہے میں اس کو بھی فی الحال اسکپ کروں گا۔ اور اس کے بعد 1675 میں جو 9ویں گرو تھے سکھ مذہب کے، ان کا نام تھا گرو تیغ بہادر۔ گرو تیغ بہادر کو اورنگزیب بادشاہ نے ان کا سر قلم کروا دیا تھا۔ یعنی کہ جو 10 مین گروز تھے سکھ مذہب کے، ان میں سے 2 کو قتل کیا تھا مغل بادشاہوں نے، اور اس کا خمیازہ آگے چل کے کشمیریوں نے پھر بھگتا۔ مغلز کے بعد کشمیر کے اوپر احمد شاہ ابدالی نے حکومت کی۔ احمد شاہ ابدالی، یا جن کو کئی لوگ احمد شاہ درانی بھی کہتے ہیں ان کو، وہ درانی خاندان سے تھے، اور ان کی جو سلطنت تھی وہ افغانستان اور آج کا ماڈرن افغانستان، پورا پاکستان، ایران کا کچھ حصہ، ترکمنستان کا کچھ حصہ اور انڈیا کے کچھ حصے پہ مشتمل تھا۔ انہوں نے کشمیر کے اوپر حکومت شروع کی 1750 میں، اور تقریباً 70 سال ان کی حکومت رہی۔ لیکن جیسے مغلوں کی بار ہوا، اس بار بھی ان کا فوکس جو اس کو کہہ لیں وہ کشمیر پہ نہیں تھا، ان کا فوکس زیادہ انڈیا پہ تھا، اور جتنے بڑے وہ ملٹری رولر تھے، جتنے ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، جیسے پانی پت کی لڑائی، آپ کو پتہ ہوگا کہ
دنیا کی تاریخ میں جو آخری لڑائی ہوئی ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ میں، وہ پانی پت میں ہوئی تھی، جو الحمدللہ مسلمانوں نے جیتی تھی، احمد شاہ ابدالی نے جیتی تھی، اور مراٹھا سلطنت کو اس میں عبرتناک شکل سے دوچار کیا تھا۔ لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک آج کشمیر ہے تو ہم فی الحال اس پہ بات نہیں کریں گے، اور وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہے، یا اتنا بڑا وہ ایک مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی اہمیت ہے کہ یہ ایسے ٹائم پہ ہوا تھا جب مغل سلطنت بھی ڈکلائن میں تھی، جو ہے اس سلطنت عثمانیہ بھی زوال کا شکار تھی، اور ایران کی طرف بھی مسلمانوں کی سلطنت زوال کا شکار تھی۔ تو کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ابدالی اس وقت پانی پت کی جنگ نہ جیتتے تو نہ صرف مسلمانوں کا خاتمہ ہو جاتا ہندوستان سے، بلکہ ہندو راج جو ہے وہ افغانستان تک پھیل جاتا۔ اس لیے اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی ایک ڈیٹیل میں سیریز بھی بنائیں گے۔ یہ ایک اچھا دور تھا، اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کا زیادہ فوکس انڈیا کی طرف ہی تھا، اور اپنی جو مین سلطنت تھی ان کی افغانستان ان کی طرف تھا۔ اور پانی پت کی جنگ کے بعد یہ مغلوں کو واپس تخت پہ بٹھا کے وہ واپس چلے گئے تھے افغانستان، اور اس دور میں تقریباً ساری مذہب کے لوگ خوش رہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ میرٹ کے اوپر جو ہندو پنڈت تھے کشمیر میں رہنے والے ان سب کو نوکریاں ملی تھیں، گورنمنٹ آفیشیل جابز ملی تھیں، لو لیول جابز تھیں، لیکن ان کو نوکریاں ملی تھیں کیونکہ وہ میرٹ پہ اترتے تھے اور ان کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس تھا۔ مسلمان آبادی تھی تو ظاہری بات ہے زیادہ، لیکن وہ زیادہ کسان تھے، کم پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کے لیے شاید وہ پوسٹیں مناسب نہیں تھیں۔ اور اس کے ساتھ دورانی خاندان کا مختصر تقریباً 70 سال کا دور کشمیر کے اوپر سے ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔